گناہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن اقتدى بہدیہ ونہج بنہجہ وسن بسنتہ الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورۃ الاحزاب کی 2 آیات تلاوت کی گئی. انسان خواہ کتنا ہی بڑا اور کتنی ہی خوبیوں کا مالک کیوں نہ ہو، بصورت وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا سوائے انبیاء و رسول علیہم السلام کے، کیونکہ وہ جو ہے انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی جو ہے وہ معصوم نہیں ہو سکتا. اس سے جو ہے گناہ ہو سکتے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، کمیاں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. ان کے علاوہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ معصوم نہیں ہے. انبیاء و رسول علیہم السلام یہ معصوم ہیں کہ وہ براہ راست اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں. اکثر جو ہے بشری تقاضوں کے تحت کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں فوراً جو ہے وہ مطلع کر دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں. شیطان جو انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، انسان میں خون کی طرح جو ہے وہ جاری ساری رہتا ہے، لیکن اس اللہ ارحم الراحمین کا انسانوں پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں اعلان فرما دیا. اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ یقیناً سارے ہی گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے غفور الرحیم ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے گناہ جو ہے کرتا ہی چلا جائے، بلکہ جو شخص چاہتا ہے کہ میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں، اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ایسے اعمال بھی کرتا جائے جو انسان کو گناہوں کے میل کچیل سے پاک صاف جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. انسان جب گناہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مضمون ہے، تو اس کے دل پر جو ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اگر گناہ سے باز آ جائے، توبہ اور استغفار کرے تو وہ دھبا جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، ورنہ وہ دھبا جو ہے برقرار رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. پھر جب انسان دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ دھبا جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہوں کی وجہ سے دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ جو ہے ایک گناہ دوسرے گناہ کا مطالبہ کرتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، جس طرح ایک نیکی جو ہے دوسری نیکی کا تقاضا کرتی ہے. اس طرح انسان جو ہے وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کا سارا دل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سیاہ ہو جاتا ہے. پھر وہ جو ہے اچھائی اور برائی میں تمیز کھو بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ موت کی دہلیز تک جو ہے وہ انسان پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے کچھ اسباب بنائے ہیں، ایسے اعمال مقرر فرمائے ہیں جن اعمال کو کرنے سے انسان کے گناہ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. یعنی وہ جو ہے گناہوں کو مٹانے والے اعمال ہیں، قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں. پہلا عمل جو ہے وہ ہے اسلام. اسلام سے جو ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، قرآن اور حدیث میں یہ بات موجود ہے. اسی طرح مسنون وضو سے جو ہے وہ
گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرض نمازوں سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فرض نمازوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے سے جو ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح امام کے پیچھے سمع اللہ لمن حمدہ کا جواب دینا، یہ بھی جو ہے گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے۔ اسی طرح کثرت سجود جو ہے بہت زیادہ سجدے کرنا، اس سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح تحیۃ الوضو ہے، جب انسان تحیۃ الوضو کرتا ہے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح نماز تراویح سے جو ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح سے، نماز تسبیح سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق گناہ جو ہے انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے جو ہے اور یوم عرفہ کا روزہ، یوم عاشورہ کا روزہ، ان روزوں سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اسی طرح حج سے جو ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح عمرہ کرنے سے، عمرہ جو ہے یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونا، اللہ کے راستے میں شہادت جو ہے یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح تسبیح، تکبیر، تحلیل جو ہے سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے سورۃ الملک کی تلاوت جو ہے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح مجلس سے اٹھنے کی دعا جو انسان پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد اور نیا کپڑا پہننے کی جو دعا ہے اس سے جو ہے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں کس قدر اعمال ہیں، کتنے اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے انسانوں کے دیے ہیں۔ دعا سے جو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، دعا سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ اور استغفار سے گناہ معاف ہو، انسان اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے مصائب گناہوں کا کفارہ ہے، انسان پر جو ہے مصیبتیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں اور یہ جو ہے انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے۔ یہ مصیبتیں اور تکلیف جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کچھ جو ہے کفارات ہیں، کفارات یعنی شریعت کی مخالفت میں کیے ہوئے کسی گناہ کی تلافی کے لیے جو کام کیا جائے اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی تلافی کے لیے شریعت کے اندر کچھ کام رکھے ہیں، وہ جو کفارات کہلاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ۔ جب انسان وہ اعمال کرتا ہے تو اس سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ گناہوں کے کفارات ہیں شریعت کے اندر، جس طرح آپ دیکھیں قسم کا کفارہ ہے، اسی طرح جو ہے نظر کا کفارہ ہے، اسی طرح زہار کا کفارہ ہے، اسی طرح حالت روزے میں جماع کرنے کا کفارہ ہے، اسی طرح قتل خطا کا کفارہ ہے۔ اگر انسان نے کسی کو قتل کر دیا، مار دیا غلطی کی وجہ سے، قتل خطا کہتے ہیں اس کو، اس کا بھی جو ہے کفارہ ہے۔ اسی طرح غلام کو ناجائز تھپڑ مارنے کا کفارہ ہے، وہ کیا ہے کہ اس کو آزاد کر دے۔ اسی طرح حالت احرام میں شکار کرنے کا کفارہ ہے۔ یہ دیکھیں اگر یہ اعمال ہو گئے، شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کے لیے کفارات جو مقرر فرمائے ہیں۔ اسی طرح مسجد میں تھوکنے کا کفارہ ہے، یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ سارے کفارات موجود ہیں، اور وقتاً فوقتاً جو ہے تفصیل کے ساتھ یہ سارے کفارات جو ہم نے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح کچھ متفرق اعمال ہیں، متفرق اعمال جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ گناہوں کو مٹانے والے اعمال متفرق اعمال ہیں۔ ان میں سے پہلا عمل جو ہے وہ ہے تقوی۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تقوی کیا ہے؟ یہ جو ہے گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کفر سے اپنے آپ کو بچانا، شرک سے اپنے آپ کو بچانا، بدعات سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقوی کہلاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی بات کیا کرو۔
فرمائے اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور گناہ جو ہے معاف کر دے گا۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ فرماتا ہے اس نے جو ہے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ کئی فائدے ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان جو ہے، فرقان کیا چیز ہے؟ حق و باطل سے جدا کرنے والی چیز جو ہے وہ بنا دے گا، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، اور تمہیں جو ہے بخش دے گا، اور اللہ جو ہے بڑے فضل والا ہے۔ دونوں آیتوں میں اللہ فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، اور فرمائے ویکفر عنکم سیئاتکم۔ یہ جو ہے تقوی کا فائدہ ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرے تو وہ اللہ جو ہے اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اسے جو ہے اجر عظیم دیتا ہے۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ انسان کی جو ہے 5 خواہشات ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان پر جو ہے پریشانی نہ آئے، دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ رزق میں کشادگی ہو، تیسری ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کو جو ہے ہر کاموں میں آسانی ہو، ہر کام کے اندر اس کے لیے آسانی ہو، دین کے کام ہے، دنیا کے کام ہے۔ اور چوتھی خواہش ہر انسان کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور 5ویں خواہش یہ ہوتی ہے کہ جنت میں داخلہ ہو۔ تو تقوی کے جو ہے بہت زیادہ 50-55 تک فائدے ہیں قرآن کریم میں۔ اور اس سورۃ الطلاق کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان 5 خواہشات کا حل بتایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے تقوی اختیار کر لے۔ تو ایک فائدہ اس کا کیا بتایا؟ یکفر عنہ سیئاتی۔ تو یہ جو ہے پہلا عمل ہے، پہلا عمل۔ اور دوسرا اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا کرے گا، اور فرمایا تمہیں ایسا نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک عمل ہے، پہلا عمل ہے، وہ کیا ہے؟ تقوی، جس سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں پر بھی فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور دوسری چیز جو ہے وہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ دوسرا عمل گناہوں کی معافی کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور تمہارے گناہ جو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ دوسرا عمل ہے گناہوں کو مٹانے کا اور ختم کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ فرمائے تم جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو کیا فائدہ ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور تیسرا عمل جو ہے وہ ہے کتاب اور سنت پر ایمان لانا، کتاب اور سنت پر ایمان لانا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین کفروا، فرمائے وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی توحید کا انکار کیا، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا۔ صد جو ہے یہ لازم بھی آتا ہے، متعدی بھی آتا ہے، خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا۔ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا کہ کافر جو ہیں، فرمائے انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ کی توحید سے روکا، اللہ کے دین سے روکا، اسلام سے روکا، اللہ کی کتاب سے روکا، اللہ کے قرآن سے روکا، خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا۔ فرمائے اضل اعمالهم، اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، باطل ہو گئے ان کے سارے اعمال۔ اور فرمائے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے، وہو الحق من ربہم، اور ان کے رب کی طرف سے یہ حق ہے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان سے جو ہے ان کے گناہوں کو ختم کر دیا،
واصلح بالہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال کی اصلاح کر دی۔ یہ دیکھیں، آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو سورہ محمد کی دوسری آیت ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے 4 اعمال بیان کیے ہیں، 4 چیزیں بتائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے 2 فائدے بتائے ہیں، 2 فائدے، 4 اعمال ہیں اور 2 فائدے ہیں۔ یعنی مجھے اللہ فرماتا ہے 4 چیزیں دو، اس کے بدلے میں 2 چیزیں مجھ سے لے لو، اس کے 2 انعامات ہیں، 2 فائدے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، ایمان۔ فرمائے والذین آمنوا، اور صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث آپ کو سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیے، میں جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھینچ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ عمر تمہیں کیا ہوا؟ ہاں، تم نے کہا کہ بیعت کے لیے اپنا دایاں ہاتھ بڑھائے، میں نے بڑھایا، تم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا این یغفر لی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میں تو ایمان قبول کرتا ہوں، اسلام لانا چاہتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا اما تعلم یا عمر، فرمایا عمر کیا تم نہیں جانتے ہو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت جو ہے اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، عمر تم نہیں جانتے ہو کہ حج جو ہے اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا یہاں پر بھی فرمایا آمنو، اور اس کے بعد فرمایا کفر عنہم سیئاتہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا کہ اسلام جو اپنے سے پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو کتاب اور سنت پر ایمان لانا، اور اسی طرح دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے عمل صالح، عمل صالح یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے کتاب اور سنت پر ایمان لانا۔ یہ پہلے بھی جو ہے آمنوں میں یہ چیزیں داخل تھی، لیکن اس کو پھر جو ہے الگ سے ذکر کیا، اس لیے کہ یہود بھی جو ہے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور اسی طرح منافق بھی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، ان کو نکال دیا۔ یہودی جو ہے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا ایمان جو ہے قبول نہیں ہے، وہ بھی دعویٰ کرتے تھے، ان کو نکال دیا۔ فَأَمَرَ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، یہ جو تیسری چیز ہے، تیسرا عمل ہے۔ اور فرمائے وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھا عمل کیا ہے؟ وہ جو ہے یہ ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، یعنی اس بات کو سمجھ لینا، اس بات کا فہم حاصل کر لینا، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز حق نہیں ہے۔ یہ چوتھی چیز ہے، اس بات کو سمجھ لینا، اس بات کا فہم حاصل کر لینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوئی، بہت اہم عقیدہ آیت کے اندر بیان ہوا ہے کہ وہی حق ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز حق نہیں ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ نے 2 فائدے بتائے۔ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، ماضی قطعیت کے لیے ہے، وہ تو قیامت کے دن معلوم ہوگا، لیکن یہ فرمایا کہ ایسا ہے جب اللہ تعالیٰ کا کوئی کام ہے، فرمایا ایسا ہے کہ گویا اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر ہی دیا۔ اور فرمایا واصلح بالہم، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے احوال کی اصلاح کر دی۔ بال جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ظاہر اور باطن، دنیا اور آخرت، ان تمام چیزوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بال، واصلح بالہم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ظاہری اور باطنی، دنیا اور آخرت کے تمام احوال کو درست کر دیا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، واصلح بالہم۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر چھینکنے والے کو جواب دیا جائے تو وہ یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ دعا ہے۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ، گناہوں کو مٹانے والا تیسرا عمل کیا ہے؟ کتاب اور سنت پر ایمان لانا۔
یہ جو ہے تیسرا عمل ہے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ صدقہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم جو ہے صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، اور فرمایا لیکن اگر خفیہ طور پر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور فرمایا وہ تم سے تمہاری برائیاں مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو فرمایا اس سے باخبر ہے۔ یہ صدقے کا فائدہ کیا بتایا؟ فرمائے وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، یہ چوتھا عمل ہے صدقہ، جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ جو ہے تیسرا سبب، چوتھا سبب ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ میں ایک سفر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ فرماتے فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِّنْهُ، تو ایک دن جو ہے سفر کے دوران میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا۔ فرماتے ہیں وَنَحْنُ نَسِيرُ، ہم چل رہے تھے، ہم سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو سفر کے دوران میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں فَقُلْتُ يَا رسول اللَّهِ اخبرنی بعمل، فرمایا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، فرمایا یدخلنی الجنت، جو مجھے جنت کے اندر داخل کر دے، اور فرمایا ویباعدنی عن النار، اور مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دے۔ یہ صحابہ کی فکر تھی، یہی صحابہ کا غم تھا، یہی صحابہ کا مشن تھا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوالات کرتے تھے، یہی پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے کیسے بچیں گے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کیسے جائیں گے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نجات کیسی ہوگی؟ احادیث کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کے یہی سوالات تھے، یہی جو ہے صحابہ کرام کی فکر تھی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ، فرمایا کہ معاذ بن جبل تم نے جو ہے مجھ سے بہت بڑی بات کا سوال کر دیا ہے۔ فرمائے وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، ہاں فرمائے کہ یہ عمل جو ہے، یہ کام فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ بہت بڑی بات پوچھی تم نے کہ ایسا عمل بتائیے کہ مجھے جنت میں داخل کر دے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ فرمائے معاذ بن جبل بہت بڑا سوال کر دیا ہے تم نے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، وہ کیا امان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگرد اور ساتھی کو، صحابی کو سمجھا رہے ہیں۔ فرمائے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ جو ہے کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور فرمائے وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، فرمائے وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ اعمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تمہیں جہنم کی آگ سے بچائیں گے اور جنت کے اندر داخل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں، دروازے جس سے خیر جو ہے، خیر و بھلائی آتی ہے۔ فرمایا خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ خیر کے دروازے جس سے خیر و بھلائی داخل ہوتی ہے۔ فرمایا الصوم جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ یہ خیر کے دروازے بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا الصوم جنت، اور فرمایا والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے فرمایا یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا کما یطفئ الماء النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، یہ صدقہ گناہوں کو کس طرح ختم کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح پانی جو ہے آگ کو بجھا دیتا ہے، آگ کو ختم کرتا ہے، فرمایا صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے۔ اور فرمایا وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل،
اور رات کے وقت جو ہے نماز پڑھنا، آدھی رات کو جو ہے قیام اللیل کرنا، تہجد پڑھنا. وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل قال ثم تلا، پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات پڑھی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈر کر اور لالچ رکھتے ہوئے پکارتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ اس سے خرچ کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کسی نفس کو معلوم نہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا پوشیدہ رکھا ہے، بدلہ ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، جزاء بما كانوا يعملون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سورہ الف لام میم السجدہ کی آیات تلاوت فرمائی. ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم براس الامر کلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے تمہیں ان تمام امور کا سر نہ بتاؤں، اور فرمائے وعمودہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستون نہ بتاؤں، ان تمام کاموں کا سر اور ستون تمہیں نہ بتاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ وذروۃ صنامہ، اور اسی طرح فرمایا کہ کوہان کی بلندی. فرمایا کہ ان تمام امور کا سر، اس کا ستون اور کوہان کی بلندی نہ بتاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا قلت بلا یا رسول اللہ. صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ راس الامر و عمودہ الصلاۃ. فرمایا کہ تمام امور کا سر اور ان کا ستون جو ہے وہ نماز ہے، اور فرمائے وذروۃ صنامہ الجہاد، اور اس کے کوہان کی بلندی جو ہے فرمائے وہ جہاد ہے. ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ. اب جو ان تمام امور کا میں تمہیں کنٹرولر نہ بتاؤں، کنٹرولر. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزوں کا ذکر کیا، حج کا، روزوں کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، صدقے کا، جہاد کا، ساری چیزوں کا ذکر کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں فرماتے ہیں صحابی سے کہ جتنے اعمال میں نے ذکر کیے ہیں ان تمام چیزوں کا، تمام اعمال کا کنٹرولر نہ بتاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلت بلا یا رسول اللہ. صحابی کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. قال فاخذ بلسانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ لی اور فرمایا کف علیک ھذا، فرمائے اس کو قابو میں رکھو، اس کو کنٹرول کرو. زبان پکڑ کر بتایا، فرمائے یہ کنٹرولر ہے، کنٹرولر ان تمام اعمال کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقلت یا نبی اللہ وإنا لمؤاخذون بما نتکلم فیہ. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جو یہ باتیں کرتے ہیں اس سے بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ فقال ثقلتک امک یا معاذ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تمہیں جو ہے تمہاری ماں گم کرے. یہ عربی زبان کا محاورہ ہے، بد دعا نہیں ہے. فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جو ہے لوگوں کو ان کی زبان کی کٹائی کی وجہ ہی سے منہ کے بل جہنم میں گرایا جائے گا. یعنی کیا معلوم ہوا حدیث سے؟ فرمائے کہ زبان کا غلط استعمال ان تمام اعمال کو برباد کر سکتا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے فرائض، ارکان اور اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آخر میں فرمایا کہ زبان کا غلط استعمال جو ہے ان تمام اعمال کو برباد کر سکتا ہے. تو گناہوں کو جو مٹانے والے اعمال ہیں ان میں سے اس مختصر وقت میں 4 اعمال بیان ہو سکے ہیں. پہلا عمل جو ہے وہ ہے تقوی. دوسرا عمل وہ کیا ہے؟ وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا عمل ہے کتاب اور سنت پر ایمان لانا. اور چوتھا عمل جو ہے وہ ہے صدقہ کرنا.